کہ گھر تباہ ہے اللہ کی قسم ان باتوں کی وجہ سے۔ پہلے لوگ کہتے تھے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، آج کسی کی بیٹی کا رشتہ کسی اچھے گھر میں ہو جائے سکے رشتہ دار حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اچھے گھر میں کیوں ہو گیا۔ سکے بھائی سے حسد ہے۔ ایک دکان والا ساتھ والی دکان والے سے حسد کر رہا ہے، اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے میرا چل جائے۔ اللہ کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ لوگ جادو کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ، حسد کی آگ میں جل کے دوسرے کے کاروبار کا بٹھا بٹھانے کے لیے جادو تویز ٹونے ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا دنیا کر رہی ہے اپنے اندر حسد کی آگ کو سکون پہنچانے کے لیے۔ اور میرے نبی 1400 سال پہلے کیا فرما گئے؟ فرمایا تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے تو پسند کروں میری دکان چلتی رہے، اور دوسرے کے بارے میری نیت یہ ہو میری دکان کا پٹھا ہی بہ جائے۔ میں اپنے لیے پسند کروں میری اولاد اچھے سکولوں میں پڑھے، نیک ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اور دوسرے کی اولاد کا نیک ہونا ذہین ہونا مجھے پسند نہ ہو۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے جس پہ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں؟ اور میرے بھائیو، صحابہ تو اتنے مبارک لوگ تھے۔ آخری ایک واقعہ سن کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اور زندگی سے پیاری چیز بھی کوئی ہے کسی کے پاس؟ مال آ جاتا ہے، دنیا کی نعمتیں، گھر بار، کارخانے، یہ سب کچھ جا کے بھی آ سکتے ہیں، زندگی چلی جائے دوبارہ نہیں آتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر ایمان والے تھے کہ حضور علیہ السلام سے سن لیا نا، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ ہمارے مولوی یہاں پہ ایک واقعہ سناتے ہیں، واقعہ ٹھیک ہے، جو اصل سبق تھا ہم نے وہ سمجھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک مہمان آ گیا، آپ کے سامنے کدو گوشت کا سالن آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کدو خود کھا رہے تھے اور گوشت اس کی طرف کرتے جا رہے تھے۔ اس سے مسئلہ کیا سمجھ آیا جی؟ یعنی کدو اللہ کے رسول کو بڑا پسند تھا، تو ہم نے کدو کو کدو شریف کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم کدو تو شریف ہو گیا، ہم شریف نہیں ہو گئے، ہمارے کردار نہیں بدلے۔ حالانکہ اصل مسئلہ اس حدیث کا یہ تھا، جو افضل چیز تھی نا گوشت، وہ اللہ کے رسول نے اپنے بھائی کو کھلایا، خود ہلکی چیز کھا کے گزارا کر دیا۔ کیوں؟ آپ کا حکم تھا تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اصل مسئلہ ہم نے سمجھا نہیں اور کدو کو اٹھا کر کدو شریف بنا دیا۔ یہ ہے ہمارا دین کا فہم۔ صحابہ کرام اس حدیث کو اس طرح سمجھتے تھے، مرنے تک، آخری سانسوں تک صحابہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتے تھے جو اپنے لیے۔ یرموک کی جنگ ہوئی، صحابی فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں گیا، ایک صحابی زمین پہ گرے ہیں، خون نکل رہا ہے، زندگی کی آخری سانس سے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں پانی پانی۔ صحابی فرماتے ہیں پانی کی مشق لے کے قریب گیا، پاس سے کچھ فاصلے پہ ایک اور صحابی ہے، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، وہ بھی زخمی ہیں، اور ان کی زبان سے آواز نکلی پانی۔ جب کوئی مر رہا ہو نا، روح نکل رہی ہو اور خون جسم سے نچڑ رہا ہو، اس سے پوچھو پانی کے 2 قطروں کی قیمت کیا ہے؟ تو صحابی جن کو پانی پلانے لگے
وہ دوسرے صحابی کی آواز آئی نا پانی، تو کہتے ہیں میرے بھائی مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو پلا دو۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، یا لوگ کہتے ہیں یہ مر جائے میں بچ جاؤں۔ معاشرہ اتنا جلد باز ہو گیا تھا کہ قسم ہمیں ایک نبی علیہ السلام کی حدیث سمجھ نہیں آتی۔ ہر بندہ کہتا ہے ایمبولینس رش میں پھنسی ہوئی ہے نا، مریض اندر تڑپ رہا ہے، ایمبولینس والا سائرن بجا رہا ہے، وہ کہتا ہے مردہ مر جائے سانو راہ ملنا چاہیے، ہماری موٹر سائیکل کو بریک نہ لگے، ہماری گاڑی کو نہ روکنا پڑے، باقی کسی کا کام ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ۔ ہماری تو قوم اس طرح کی ہے۔ وہ صحابی زندگی کی آخری سانسوں پہ، اور پانی خود پینے کے بجائے کہتے ہیں میرے بھائی کو پلا دو۔ صحابی کہتے ہیں میں ان کی طرف پانی لے کے گیا، ایک اور صحابی کچھ فاصلے پہ، وہ بھی آواز آئی پانی، وہ دوسرا صحابی بھی کہتا ہے او بھائی مجھے چھوڑ، میرے بھائی کو پلا دے۔ صحابی فرماتے ہیں میں جلدی سے اس تیسرے بندے کی طرف گیا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب میں دوسرے کی طرف آیا ان کی روح بھی پرواز کر گئی، پہلے کی طرف آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ کیسے رشک والے لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گئے، زندگی کی آخری سانسوں میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کر کے دکھائے۔ اور یہاں ہر بندہ چاہتا ہے میرا مفاد پورا ہو جائے، کسی کا کچھ بچتا ہے بچے، نہیں بچتا نہ بچے۔ میرے بھائیوں اس طرح نہ بندہ مومن ہوتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت بنتی ہے۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، جب ایک دوسرے کے متعلق دل میں دھوکہ، بغض، حسد اور نقصان کا ہی پروپیگنڈا ہر وقت دل میں بنائی رکھنا ہے، ایسے بندے کے نمازوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے بندے کا دینداری کا جتنا مرضی لیبل لگا کے رکھے، اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ کوئی ہم میں سے پسند نہیں نہ کرتا کہ میں جہنم میں جاؤں، اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرو، یا اللہ جس طرح میں نہیں پسند کرتا جہنم میں جانا، میں اور کسی کو کیوں جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کے خاموش ہو جاؤں۔ بھائیو نیکی کی بات کرتے رہا کرو، گناہ گار کو نیکی کی طرف بلاتے رہا کرو کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے، باقی سب اپنے نبی کی امت کو بھی جنت میں لے جائے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔